بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام ہے سورہ الشورى، سورۃ الشورى۔ اس سورت کا نام ہے سورہ شورى۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کے ایک خوبصورت عمل کا ذکر کیا ہے جس کو مشورہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں کے کام مشورے سے ہوتے ہیں۔ مشورے کی اہمیت کیا ہے آیت جب آ جائے گی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندر مشورے کو پسند کیا ہے اور مشورہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اس وجہ سے اس آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الشورى ہے۔ 53 آیات پر مشتمل ہیں اور 5 رکوع پر مشتمل ہیں۔ حوامیم کے نام سے جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، 7 صورتیں، ان 7 صورتوں میں سے یہ تیسری صورت ہے جن کے شروع میں حامیم کا لفظ آتا ہے۔ اس صورت کا نزول کا زمانہ مجموعی طور پر جتنے بھی حامیم والی صورتیں ہیں یہ ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں، مکی دور میں، درمیانہ جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال یا 6 سال یہ ساری صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ مضامین کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توحید کو، رسالت کو، آخرت ہی کو بیان فرمایا جیسے عام مکی صورتوں کا مجموعی موضوع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خصوصی طور پر مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیا ہے۔ مکی زندگی مسلمان جو نہ صبر کر رہے تھے کفار کی طرف سے ظلم اور زیادتی، اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات تھے۔ ایک حکم یہ بھی تھا کہ آپس میں اختلافات نہ کرو، اختلافات کی وجہ سے، نہ اتفاقی کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے امت کی عزت خراب ہو جاتی ہے، امت اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے۔ جب تک یہ امت اتحاد اور اتفاق پر نہیں آئے گی اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بند ہے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ۔ جب تک یہ مسلمان اپنی مسلکی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر ان کی لڑائیاں جاری رہیں گی اللہ کی نظر سے یہ نیچے گرتے جائیں گے۔ مکی صورتوں میں یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے کا، متفق رہنے کا، اتحاد سے رہنے کا اور لڑائی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ مختلف موضوع پر اللہ تعالیٰ نے اس میں بات کی ہے، اور اس صورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی رزق کے بارے میں کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آیاتوں میں ان کا بیان ہوگا۔ پھر ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ بھی بیان فرمایا ہے اس میں کہ جب اللہ انسانوں سے کلام کرتے ہیں، کتنے طریقے سے اللہ کلام کرتے ہیں، اس مضمون کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بہت ساری نعمتیں جو انسان کو دی ہے ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یاد رکھو اولاد بڑی نعمت ہے، کہ ان لوگوں سے پوچھے جن کے اولاد نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں سے اپنے اولاد پر اللہ کا شکر کرنے کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ مختلف موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورت چلے گی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا ترجمہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔